السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلامی بھائیوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، آج کی اس 7ویں ملاقات میں جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے، اس میں آپ تمام کا استقبال ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلی ملاقات میں ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ مرحلہ دیکھا جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کردار مکہ والوں کے سامنے نکھر کر آیا کہ آپ صادق تھے، آپ امین تھے، آپ انصاف کرنے والے تھے اور لوگوں کے درمیان اچھائی اور خیر کا معاملہ کرنے والے تھے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ بات بھی اور زندگی کا وہ مرحلہ بھی بیان کیا گیا کہ جس مرحلے میں آپ مکہ کے مشرکین کے ماحول سے کٹ کر اللہ رب العالمین کی یاد کی خاطر اسے یاد کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی کا سہارا لیا اور تنہائی کی خاطر آپ غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ اسی اثنا میں کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محمد بن عبداللہ تھے، اب انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا گیا۔ آپ کے اوپر سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں اللہ رب العالمین نے نازل کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا۔ آپ رسول بن گئے، آپ کو اللہ رب العالمین نے ایک بڑی ذمہ داری دی اور ایک بڑے منصب پر آپ کو فائز کر دیا گیا، لیکن چونکہ آپ کے ساتھ یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کوئی فرشتہ آپ کے پاس تشریف لایا تھا، اسی لیے آپ پریشان ہوئے، گھبراہٹ کا شکار ہوئے، فطرت کے خلاف ایک چیز آپ کے ساتھ ہوئی تھی، آپ گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے اور گھر والوں سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھا دو۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑھایا، تسلی دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا خدشہ تھا، انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ کے اندر فلاں صفات، فلاں خوبیاں ہیں۔ آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ حق کے راستے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آپ کے اندر انگنت خوبیاں ہیں اور جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں اللہ ان کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑے پرسکون ہوئے تو آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور وہاں پر انہوں نے تمام حالات بیان کیے اور یہ خوشخبری سنائی کہ آپ اللہ کے نبی بن چکے ہیں، رسول بن چکے ہیں، کیونکہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لایا کرتا تھا۔ یہاں تک ہماری بات مکمل ہو چکی تھی، اب آگے ہمیں بڑھنا ہے اور آگے کی باتیں ہمیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں، لیکن قبل اس کے کہ ہم آگے کی کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کریں، جو پہلی وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں اللہ رب العزت نے نازل کی، آئیے اس پر کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق،
پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت کا آغاز کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنانے کا فیصلہ کیا، تو سب سے پہلے جس چیز سے آغاز کیا یا جس لفظ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا وہ علم ہے، وہ تعلیم حاصل کرنا ہے، وہ جانکاری ہے، وہ معرفت ہے کہ آپ کو فلاں اور فلاں چیزیں جاننی ہیں، اور اس رب کے نام کے ساتھ آپ کو یہ ساری چیزیں سیکھنا ہے، یہ ساری چیزیں پڑھنا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اور پھر اللہ نے اقرأ وربک الاکرم یہ بھی کہا کہ پڑھو، تمہارا رب بڑی عزتوں والا ہے، تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ پھر اس رب کی صفت بیان کی، الذی علم بالقلم، کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ قلم کی اہمیت بھی اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، اور قلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کائنات کی سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ قلم ہے، اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا اکتب، لکھو۔ قلم نے سوال کیا کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا اکتب ما هو کائن الی یوم القیامہ، لکھو جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب لکھ دو۔ چنانچہ قلم نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے فیصلے اور اس کے حکمت کے مطابق ساری چیزیں لکھ دی۔ یہ قلم کی اہمیت ہے۔ پھر اللہ نے کہا علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ چیزیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ علم کی اہمیت ہے، اسی لیے قرآن مجید کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ علم حاصل کرنے کی، علم حاصل کرنے والوں کی، اور علم کے راستے میں نکلنے والوں کی، اور سیکھنے اور سکھانے والوں کی اہمیت، فضیلت، ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا۔ بہت ساری آیتیں، بہت ساری دلیلیں اس حوالے سے ہم سبھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت اور برتری عطا کی، اس کا سب سے پہلا سبب یہی علم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العالمین ایمان والوں کے اور اہل علم کے مقام و مرتبے کو بڑھاتا رہتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صحیح معنوں میں عالم بندے ہی ڈرتے ہیں، جن کے پاس جانکاری ہو، جن کے پاس علم ہو دین کا، اللہ کا، رسول کا، قرآن کا، حدیث کا، جن کے پاس علم ہوگا وہی صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین سے ڈریں گے۔ تو یہ علم کا، اہل علم کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیا من سلک طریقہ یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اہل علم کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، اور دنیا کی مخلوقات یہ انسان کے لیے، اہل علم کے لیے جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ مخلوقات اللہ رب العزت سے دعائیں کرتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے والوں کی فضیلت بیان کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور دوسری حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان تمام لوگوں کے لیے دعائیں کی ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سیکھتے ہیں، اسے محفوظ کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ اس بندے کو، اس انسان کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے، اسے محفوظ کرے، اس پر عمل کرے، اسے دوسروں تک پہنچائے تاکہ وہ لوگ بھی عمل کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام لوگوں کے لیے دعائیں کی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ کے پاس علم ہوگا، آپ کے پاس جانکاری ہوگی تو آپ صحیح معنوں میں کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر سکیں گے یہ آپ کے لیے اچھی ہے یا بری ہے۔ آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ دو چیزوں کے درمیان تمیز کرنے کی اچھی طریقے سے صلاحیت اپنے اندر پائیں گے۔ لیکن جب علم نہیں ہوگا، جہالت ہوگی، جہالت کا اندھیرا ہوگا، تو ایسی صورت میں آپ کے پاس تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس دین کا جو آغاز کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت عطا کرنے کا فیصلہ جن الفاظ کے ذریعے اللہ نے کیا وہ ہے اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ دین کا بنیادی نچوڑ یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں، آپ علم کے راستے میں نکلیں، آپ قرآن کا، آپ حدیث کا مطالعہ کریں، سیکھیں، سمجھیں، راہیں تلاش کریں کہ کہاں سے آپ کو
قرآن کا علم مل جائے، کہاں سے آپ کو حدیث کا علم حاصل ہو جائے، کہاں سے آپ کو اللہ کی معرفت ہو، رسول کی معرفت ہو، دین کی معرفت ہو، کہاں سے آپ اپنے آپ کو جہنم کے دروازے سے بچا سکتے ہیں اور جنت کے دروازے تک اپنے آپ کو لے جا سکتے ہیں۔ یہ جانکاری، یہ علم، اسی کا نام ہے کہ آپ علم کے راستے پر نکلیں۔ یہ علم کا مقام ہے، یہ علم کا مرتبہ ہے، یہ علم کی اہمیت ہے، اور یہ اہل علم کی اور علم کی فضیلت ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اور جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ یہ علم کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے، علم کی امپورٹنس کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے نزول کی ابتدا جن آیات کے ذریعے کی وہ ہے اقرأ، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ علم کا مقام ہے، یہ علم کی فضیلت ہے، لہٰذا ہم سبھی کو اسی راستے پر نکلنا چاہیے اور علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ علم ہے تو جہالت نہیں ہوگی، اور اگر علم نہیں ہے تو ہر طرف آپ کے پاس اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ جہاں علم کی روشنی آ جاتی ہے وہاں سے جہالت کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، لیکن جب آپ علم کی روشنی اپنے گھر میں، اپنی ذات میں، اپنی فیملی میں، اپنے آس پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں لے کر نہیں آئیں گے تو علم کی روشنی نہیں آئے گی، تو جہالت اپنے پیر پسارتا چلا جائے گا، اپنے پاؤں پھیلاتا چلا جائے گا، اور شیطان کا ایسے معاشرے پہ قبضہ ہو جائے گا۔ تو یہ پہلی وحی کے تعلق سے جو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا، اور اس تعلق سے ایک تبصرہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پہلی وحی آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت سے گزر چکے، تو اس بیچ میں چند دنوں تک وحی کا سلسلہ رک گیا۔ جبریل علیہ السلام دوبارہ تشریف نہیں لائے، ان کی آمد نہیں ہوئی۔ اب اس میں علماء کا، مورخین کا، سیرت نگاروں کا اختلاف ہے کہ یہ وحی کی جو بندش تھی، یعنی جو وحی رکی ہوئی تھی، یہ سلسلہ جو تھما ہوا تھا، یہ کتنے دنوں تک تھا۔ کچھ نے کہا کچھ دن، بعض نے کہا کچھ دن، لیکن بہرحال یہ بہت زیادہ دن نہیں تھے، یعنی کچھ وقت کی بات تھی، کچھ دنوں کی بات تھی کہ جس دوران یہ وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ لیکن جب وحی کا سلسلہ رکا رہا تو اس بیچ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہے، اور جب یہ سلسلہ جو وحی کے رک جانے کا تھا، جب اس کے اختتام کی بات آئی تو وہی فرشتہ جس کا نام جبرائیل ہے، جو فرشتوں کے سردار ہیں اور جن کو اللہ اپنی بات بتاتا ہے اور پھر وہ بات فرشتوں کے درمیان بتاتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داریاں ہیں۔ ان کی ذمہ داری اس وقت یہ بھی تھی کہ وہ نبیوں کے پاس اللہ کی باتیں لے کر آتے تھے۔ چنانچہ وہی فرشتہ جو پہلی مرتبہ غار حرا میں آیا تھا، وہی فرشتہ اب دوبارہ آتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، تذکرہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ کیسے نازل ہوئیں؟ کہتے ہیں کہ میں چلا جا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا آسمان و زمین کے درمیان وہی فرشتہ موجود ہے کہ جو فرشتہ پہلی مرتبہ میرے پاس آیا تھا۔ یہ بات کب ہوئی؟ یہ جبریل علیہ السلام دوبارہ کب آئے وحی کی بندش کے بعد؟ جب آپ پرسکون ہو گئے، آپ کی کیفیت دھیرے دھیرے ٹھہر گئی، اور آپ کے دل میں اشتیاق، شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہیں جبریل دوبارہ آ رہے ہیں۔ جبریل کے دوبارہ آمد کا شوق جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بیٹھ گیا تو ایسی صورت میں جبریل علیہ السلام دوبارہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو میں نے دیکھا آسمان اور زمین کے درمیان موجود ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم سے سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات مجھے بیان کی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر
وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہ آیتیں نازل ہوئی۔ ان آیات کا معنی کیا ہے، ان آیات کا مفہوم کیا ہے، اور ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کن چیزوں کا مطالبہ کیا، یہ آگے چل کر انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں گے۔ لیکن ابھی ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وحی کتنی صورتوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا کرتی تھی، یا آپ سے پہلے جو انبیاء تھے، رسول تھے، یہ وحی کس کس صورت میں، کس کس طریقے پر جبریل علیہ السلام یا اللہ رب العالمین کے ذریعے پیارے پیغمبروں تک اللہ رب العالمین پہنچایا کرتا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وحی کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا صورتیں اس کی بنتی ہیں۔ سب سے پہلی صورت وہ ہے سچا خواب۔ سچے خواب کے ذریعے وحی کی جاتی ہے انبیاء کرام علیہم السلام کو، اور انبیاء کے خواب یہ سچے ہوتے ہیں، اور یہی وہ صورت ہے، یہی وہ شکل ہے، یہی وہ پوائنٹ ہے کہ جس کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی آغاز ہوا، کہ غار حرا میں حضرت جبریل علیہ السلام کے آنے سے پہلے آپ کو سچا خواب آتا تھا۔ آپ کو خواب آتا تھا کہ آپ کے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ ہو رہا ہے، جیسا کہ یہ بات ذکر کی گئی تھی۔ تو سچا خواب یہ وحی کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے فرشتے کے ذریعے القاء کرنا۔ فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام آتے تھے، ان کے ذریعے القاء کیا جاتا تھا، ان کے ذریعے یہ بات ڈالی جاتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، جیسا کہ اس تعلق سے کئی ساری حدیثیں ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ بات ڈالی روح الامین نے، جبریل علیہ السلام نے۔ تو یہ وحی کی دوسری صورت ہے کہ القاء یعنی فرشتے کے ذریعے اللہ رب العالمین ڈائریکٹ اپنے پیغمبر کو وہ بات بتا دیتا تھا، ان کے دل میں اس بات کا القاء کر دیا جاتا تھا، ڈال دیا جاتا تھا۔ تیسری صورت ہے انسانی شکل میں۔ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، جیسے کہ ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کی شکل میں جبریل علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے۔ تو انسانی شکل میں بھی بعض صحابہ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا جو وحی لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ چوتھی صورت ہے گھنٹی کی آواز کے ذریعے، ٹن 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 گھنٹی کی آواز آتی تھی اور پھر پیغام ملتا تھا، میسج ملتا تھا۔ یہ وحی کی تمام صورتوں میں سب سے سخت صورت یہی تھی، سب سے زیادہ سخت صورت، کہ جب یہ اس صورت میں جب وحی آتی تھی، اللہ کا پیغام ملتا تھا، تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف برداشت کرنا پڑتا تھا۔ جیسے کہ آپ کتنی بھی سردی کا معاملہ ہو، کتنا بھی سرد موسم ہو، جب اس شکل میں وحی آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جایا کرتے تھے، آپ کے جسم سے پسینے بہہ پڑتے تھے۔ یہ اس کی مطلب تکلیف ہے اس وحی کی اور اس صورت پر وحی کے آنے کی۔ اسی طریقے سے اگر آپ اونٹنی پر ہوتے تھے اور اونٹنی پر بیٹھنے کی حالت میں یہ اس ٹائپ کی وحی آ جاتی تھی، اس صورت میں وحی آتی تھی، تو وہ اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی، اس کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتی تھی، اس کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اور آپ کی ران زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر رکھی ہوئی تھی۔ اسی اسنا میں اس صورت پر وحی آ گئی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی زیادہ تکلیف ہوئی کہ مجھے ایسا لگا کہ اب میری ران جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی، میری ران یعنی اس قدر بوجھ، اس قدر تکلیف ہوئی مجھے اس سے کہ مجھے یہ لگا کہ میں اپنی ران سے محروم ہو جاؤں گا، میری ران باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ وحی کی سب سے زیادہ تکلیف دہ صورت تھی کہ جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کا پیغام آتا تھا۔ پانچویں شکل ہے وحی کی، اور وہ ہے جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آتے تھے، اپنی اصلی شکل میں، اور یہ دو مرتبہ ہوا۔ یہ دو مرتبہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو، جو فرشتوں کے سردار ہیں، جن کے 600 پر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی اصلی شکل میں دو مرتبہ دیکھا تھا، جیسا کہ احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں۔ چھٹی صورت ہے تحفہ الہی کی صورت میں۔
تحفہ الہی یعنی تحفہ دے کر آپ کے پاس وحی کی جاتی تھی، اس کے اندر پیغام ہوتا تھا۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں گئے تو اللہ رب العزت نے وہاں پر آپ کو نماز کا تحفہ دیا، نماز کا تحفہ دیا آپ کو۔ وہاں پر اللہ نے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں دی، اللہ رب العزت نے وہاں پر آپ کو یہ بات بھی بتائی کہ میں آپ کی امت کے ان تمام لوگوں کو معاف کر دوں گا جنہوں نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے کہ اللہ تحفے کی صورت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی بات پہنچاتا تھا، جیسا کہ معراج کے سفر میں یہ صورت سامنے آئی۔ ایک 7ویں صورت ہے وحی کے آنے کی، وحی کے نازل ہونے کی، اور وہ ہے حجاب کے ذریعے رب سے گفتگو کرنا، کلام کرنا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ جیسا کہ معراج کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی اور پھر آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، وہاں جبریل علیہ السلام کا آخری مقام ہے، اس سے آگے وہ نہیں جاتے تھے، اس سے آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کا شرف ملا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بات کی لیکن حجاب کے ذریعے، اور حجاب کے ذریعے اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، بات کی، اور اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے گفتگو کی، اسی لیے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ کہ ان کے رب نے ان سے بات کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کہ انہوں نے رب سے بات کیا ہے، اللہ نے ان سے بات کیا ہے، یہ تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے کلام کیا معراج کے سفر میں، اور اس سلسلے میں حدیث کے اندر ثبوت موجود ہے۔ تو یہ 7 صورتیں ہیں کہ جن صورتوں میں الگ الگ مرحلے پر، الگ الگ ٹائم پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تھی اور آپ اللہ کا پیغام قبول کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ ایک 8ویں صورت بھی بعض لوگوں نے بیان کی ہے، لیکن وہ 8ویں صورت ایسی ہے کہ جس کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، اور اس میں بھی درست بات یہ ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، اور وہ بات یہ ہے، وہ صورت یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بغیر حجاب کے اپنے پیغمبر سے بات کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی۔ یہ بات علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کسی نے بھی دیدار نہیں کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو یہ گمان رکھے، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو وہ اللہ پر جھوٹی بات کہتا ہے، اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ ساری نگاہوں کا ادراک رکھتا ہے، وہ بہت باریک بھی ہیں، بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی بات اللہ نے کی ہے، اور قرآن کی یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو نہیں دیکھا، رب کا دیدار نہیں کیا ہے، بلکہ انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے، تو آپ نے حدیث کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ قیامت کے دن تم سب یعنی جنتی، یہ اہل جنت جو ہوں گے، یہ اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور دیدار کرنے میں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جیسے ہم آج دنیا کے اندر سورج کا اپنی کھلی آنکھوں سے دیدار کر لیتے ہیں، ایسے ہی قیامت کے دن ہمیں رب کا دیدار انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کہے گا حل رضیتم، کیا تم راضی ہو اے جنت والو؟ تو جنت والے کہیں گے اے اللہ کیوں راضی نہ ہو، ہمیں ہماری مراد مل گئی ہے، ہمیں ہماری جنت مل گئی ہے۔ اللہ کہیں گے کہ کیا تمہیں اس سے زیادہ کچھ اور نہیں چاہیے؟ جنتی کہیں گے اللہ اور کیا، اور کیا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہیں گے فلا اسخط علیکم ابدا، آج کے بعد میں تم پر کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یعنی اللہ اپنی رضا کا اعلان کر دے گا، اے جنت والو میں تم سب سے خوش ہوں۔ یہ ایک اور بڑی نعمت ہوگی، جنت سے بڑی نعمت اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی ہے، اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی سے بڑا ایک انعام، بڑی ایک نعمت جو ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ فیکشف الحجاب، جب سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، پردہ ہٹے گا اور
ہم جنتی انشاءاللہ اپنی کھلی آنکھوں سے اس رب کا دیدار کریں گے جس رب کو بنا دیکھے، جس رب کا بنا دیدار کیے آج ہم غائبانہ طور پر اس سے خوف رکھتے ہوئے، اس کی خشیت رکھتے ہوئے، اس کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر جس کی خاطر، جس کے لیے، جس کے نام پر ہم عمل کرتے ہیں، انشاءاللہ پردہ ہٹے گا اور ہم اپنی کھلی آنکھوں سے جنت کے اندر اپنے اس رب کا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ 7 صورتیں ہیں کہ جن 7 صورتوں میں یا جن 7 طریقوں پر وحی آیا کرتی تھی، وحی کا نزول ہوتا تھا، یہ وحی کی مختلف قسمیں ہیں جو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے اور ہم پھر اسی آیت کی یا اسی وحی کی طرف چلتے ہیں جو دوسری بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور وہ ہے سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات جو میں نے پڑھ کر آپ کو سنایا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اللہ نے ان آیتوں کو نازل کر کے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، کہا اے کپڑا اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، ڈرانے کا کام کرو، ڈرانے کا کام کرو، قم فانذر، ڈراؤ لوگوں کو، وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، وثیابک فطہر، اپنے کپڑے صاف رکھو، والرجز فہجر، ہر قسم کی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھو، ولا تمنن تستکثر، اور احسان کر کے اس کے بدلے کی آرزو اور امید مت رکھو، ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، اور رب کی خاطر صبر کرو۔ یہ دعوت و تبلیغ کا اللہ نے حکم دیا۔ اے چادر اوڑھنے والے، اے کپڑا اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، ڈراؤ لوگوں کو، اپنے رب کی طرف بلاؤ، دین کی دعوت دو، تبلیغ کا کام کرو، آخرت سے ڈراؤ لوگوں کو، جہنم سے ڈراؤ، رب کی پکڑ سے ڈراؤ۔ یہ آپ کی اب ذمہ داری بن گئی۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ العلق کی آیات کے ذریعے نبوت ملی، رسالت ملی، اور سورۃ المدثر کی اب آیات کے ذریعے آپ کو دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری دے دی گئی کہ اب آپ کا کام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، توحید کی طرف بلانا ہے۔ جائیں آپ لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے کا کام کریں۔ یہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات ہیں، لیکن ان کے معنوی افکار پر اگر غور کریں آپ، یہ دکھنے میں بظاہر چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، لیکن ان کے اندر معانی کا سمندر ہے، ان کے اندر معانی کا سمندر ہے۔ آپ غور کریں، تھوڑی سی ذہنی ورزش کریں، آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ دوسری وحی کی صورت میں اللہ نے یہ ساری باتیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بتائی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، کیوں خطاب کیا اللہ نے اس کے ذریعے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے والے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غفلت میں تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لیٹے رہتے تھے؟ کیا آپ ہمیشہ نیند میں رہتے تھے؟ کیا آپ چلتے پھرتے نہیں تھے؟ کیا آپ سماج و معاشرے کا حصہ نہیں تھے؟ کیا آپ اس وقت چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے؟ نہیں، بلکہ اللہ نے اشارہ کیا کہ نہیں، اس طریقے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو اب مسلسل محنت کرنا ہے۔ آگے تذکرہ میں انشاءاللہ کروں گا۔ تو اللہ نے خطاب کیا، یا ایھا المدثر، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام میں سے المدثر کہا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ نے مدثر کہہ کر خطاب کیا۔ قم فانذر، یہ ابتدائی آیات سورۃ المدثر کی صورت میں نازل ہونے والی یہ وحی کیا پیغام دیتی ہے؟ ہم اور آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر میں چند باتیں رکھتا ہوں۔ نمبر 1، توحید، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس دنیا کے اندر کسی کا نام باقی رہے گا تو اللہ کا، اس دنیا کے اندر کوئی ذات باقی رہے گی تو اللہ کی، اس دنیا کے اندر کسی کو اگر فنا نہیں ہے تو وہ رب کائنات کی ذات ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو مٹ جانا ہے، ہر چیز کو ہلاک ہو جانا ہے، ہر چیز کو فنا کے گھاٹ اتر جانا ہے، سوائے رب کائنات کے، سوائے رب کی ذات کے، سوائے رب کے نام کے، سوائے رب کی شخصیت کے، یا جو وہ کائنات کا نظام چلانے والا، اس کی ذات کے علاوہ
تمام لوگوں کو موت کے گھاٹ اتر جانا ہے، لہٰذا ہمیشہ اسی کے نام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھو، اس کی توحید کا اقرار کرو، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، اس کے ساتھ جڑے رہو، توحید کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت کرو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کے نام کو سب سے اونچا رکھو، اپنے رب کے نام کی کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا بیان کرتے رہو، اس لیے کہ اس کائنات کے اندر اس سے عظیم کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑی ذات کسی اور کی نہیں ہے۔ دوسرا پیغام، دوسری چیز جو سورۃ المدثر کی آیات مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں اور جن کے مخاطب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ ہے آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، ڈراؤ لوگوں کو آخرت سے، اس لیے کہ ایک دن مر جانا ہے، ایک دن اس دنیا کی زندگی کو ختم ہو جانا ہے، ایک دن تمہیں رب کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ آخرت کا دن ہوگا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن کے فیصلے کے بعد پھر ہمیشہ والی زندگی شروع ہوگی، جنتی جنت میں ہمیشہ کے لیے، جہنمی جہنم میں ہمیشہ کے لیے۔ آخرت پر ایمان رکھو، اور آخرت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ تم اسی کے مطابق عمل بھی کرو۔ تمہاری زندگی میں عمل صالح ہونا چاہیے، تمہاری زندگی میں اچھائیاں ہونی چاہیے، تمہاری زندگی میں رب کی عبادت ہونی چاہیے، تمہاری زندگی میں آخرت کا خوف ہونا چاہیے کہ تمہیں رب کے پاس جانا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، تمہیں رب کے سامنے کھڑا ہو کر، تنہا آ کر، اپنا نامہ اعمال دیکھ کر اپنے تعلق سے فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں جنت کے اندر جانا ہے یا جہنم کے اندر جانا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری اہم چیز، تیسرا اہم میسج سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات کے ذریعے، وہ ہے تزکیہ نفس کا اہتمام۔ اپنے آپ کو ہر قسم کی آلائش، ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کی خرابی سے دور رکھنا ہے، چاہے وہ جسمانی گندگی ہو یا عقائد کی گندگی ہو، چاہے وہ شرک کی گندگی ہو، بدعت کی گندگی ہو اور گناہوں کی زندگی ہو، چاہے وہ جسمانی کوئی گندگی ہو، ہر ٹائپ کی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ کپڑے صاف رکھنا ہے، جسم صاف رکھنا ہے، دل صاف رکھنا ہے، عقیدہ صاف رکھنا ہے، ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے صاف رکھو، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، اچھا لباس ہونا چاہیے، اچھا کپڑا ہونا چاہیے، گندا جسم نہیں ہونا چاہیے، گندا لباس نہیں ہونا چاہیے، دل کے اندر خرابی نہیں ہونی چاہیے، دل سلیم ہو، قلب سلیم ہو، اللہ پر ایمان والا دل ہو، تب ایسی صورت میں آپ صحیح معنوں میں دعوت و تبلیغ کر پائیں گے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر قسم کی گندگی سے تم اسے چھوڑ دو، کسی بھی قسم کی گندگی میں مبتلا مت رہو، اور عقائد، خاص طور سے عقائد کی جو خرابیاں ہوتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، اور اس کائنات کی سب سے بڑی گندگی جو ہے شرک کی گندگی، شرک کی غلاظت، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اسی طریقے سے چوتھی اور اہم چیز ہے وہ یہ کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ آپ جو بھی کریں وہ اللہ کے لیے کریں، جو بھی کریں وہ اللہ کے لیے کریں، دنیا والوں کے لیے نہیں کریں، کہ آپ دنیا والوں کے سامنے کوئی چیز رکھیں پھر ان سے اس کا بدلہ چاہیں۔ غلط بات، غلط بات۔ آپ اپنا کام کریں، اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، اپنی چیز پہنچا دیں، اور بدلے کی امید اللہ سے رکھیں، بدلے کی امید اللہ سے رکھیں۔ جو کام کریں، دین کا جو بھی کام، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ رب العزت کے لیے کریں۔ آپ وہ کام کر کے اس کے بدلے میں معاوضہ، اس کا بدلہ نہ تلاش کریں، جو بھی کام کریں وہ اللہ رب العزت کے لیے کریں۔ اور ایک اور اہم چیز کہ اپنے معاملات کو مکمل طور سے اللہ کے حوالے کر دیں، مکمل طور سے اللہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ نے جہاں کہا اٹھو، لوگوں کو ڈراؤ، دعوت و تبلیغ کا کام کرو، اپنے رب کا نام اونچا رکھو، رب کے نام کی طرف بلاؤ، وہیں اللہ نے یہ اشارہ بھی دے دیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کے حوالے کر دو، اس لیے کہ اس راستے میں آپ کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آپ کو تکلیفیں ملیں گی، آپ کو ستایا جائے گا، مارا جائے گا، آپ کو الگ الگ ناموں سے پکارا جائے گا، آپ کے اوپر طرح طرح کی تہمتیں لگیں گی، آپ کے اوپر طرح طرح کی پریشانیاں آئیں گی، لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ ان تمام معاملات کو آپ اپنے رب کے سامنے پیش کر دیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر، دین کی خاطر صبر کر لیں، صبر کا دامن تھام کر اپنی مشن پر لگے رہیں، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم چیز، اور وہ ہے مسلسل محنت، کوشش، جد و جہد، اس لیے کہ چلتی کا نام
گاڑی ہے، آپ چلتے رہیں گے، آپ کے پاؤں میں زنجیریں نہیں ہوں گی تو آپ چلتے رہیں گے، مسلسل محنت کرنا ہے، مسلسل کوشش کرنا ہے، چھوڑ پکڑ نہیں، بلکہ آپ کو مسلسل یہ کام کرنا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو روکا نہیں، کبھی آپ رکے نہیں، کبھی آپ کہیں سستائے نہیں، کبھی آپ نے رک کر کہیں قیام نہیں کیا۔ اگلے 20 سے 21 سالوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل بھاگ دوڑ کی، محنت کیا، جد و جہد کی، کوششیں کی، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ آپ کو جو یہ شروع میں اللہ نے دوسری وحی کے ذریعے جو آپ کو ذمہ داریاں دی تھیں، آپ نے ان ذمہ داریوں کو اگلے 20 سے 22 سال تک ما حقہ ادا کیا۔ آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے پوری کر دی، اور مکمل جب آپ اس دنیا سے گئے تو آپ نے اللہ رب العزت کی باتوں کو، اس کی تعلیمات کو، اس کے دین کو اس کے بندوں تک پہنچا دیا۔ اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع سے آپ نے صحابہ کو گواہ بنا کر آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا تھا کہ اے لوگو تم گواہ رہنا، اے میرے اللہ گواہ رہے کہ تمام لوگ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں نے تیری باتوں کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رکے نہیں، جو کام کیا اللہ کے لیے، ہر قسم کی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھا، اللہ کے نام پر ہمیشہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، گندگی سے دور رہے، خرابی سے دور رہے، کبھی کسی سے بدلہ نہیں مانگا، لوگوں نے ستایا آپ نے رب کی خاطر صبر کیا۔ یہ دوسری وحی کی یہ آیات، جو پیغامات، جو میسیجز، جو چیزیں، جن چیزوں کا مطالبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو اپنے اندر داخل کیا اور اپنی ذمہ داریوں کو پوری طریقے سے کائنات والوں کے سامنے، مکہ والوں کے سامنے اور مکہ سے باہر نکل کر آس پاس کے علاقے میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اور آپ کے جانثار صحابہ نے آپ کی زندگی کے بعد، بلکہ آپ کی زندگی میں بھی لوگوں کے سامنے اس دین کو پہنچایا، مشقتیں برداشت کی، پریشانیاں برداشت کی۔ ہماری بھی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم خواب غفلت میں مبتلا نہ رہیں۔ یہ دین ہمارا ہے، قرآن ہمارا ہے، حدیث ہمارے لیے ہے، ہمیں بھی اس دین کو اپنا مشن بنا کر چلنا چاہیے۔ لوگوں کو آخرت سے ڈرائیں، رب کی توحید کی طرف بلائیں، اللہ کے لیے ہر قسم کی گندگی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ دین کی خاطر کبھی بھی اس بات کی امید نہ رکھے کہ دنیا والے بدلہ دیں گے، دنیا والے کبھی بھی بدلہ نہیں دے سکتے۔ اور مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو آپ اللہ کی خاطر صبر کریں، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور اسی لیے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ ہمیں اسی نبی کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ، اپنا قائد، اپنا رول ماڈل بنا کر چلنا چاہیے۔ اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ انہی باتوں پر آج کی ملاقات ہم ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد کیا ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، اور جب آغاز کیا تو لوگوں کا رد عمل، لوگوں کا ریئیکشن کیا تھا، آپ کے اوپر کن لوگوں نے پہل آپ کی دعوت کو قبول کیا، کون لوگ مسلمان ہوئے، خفیہ تبلیغ کا طریقہ کیا تھا، کفار مکہ نے کیا ریئیکشن دیا، اور پھر اس کے بعد اور کیا چیزیں ہوئیں، انشاءاللہ یہ ساری باتیں اگلی ملاقات میں جانیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر۔ خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔